احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو، قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے قول کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ اللہ انہیں نابود کرے، یہ کہاں الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء دین اور راہبوں کو اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے، اور اسی طرح مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں،
وہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ ہر دوسری بات رد کرتا ہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو مکمل کر دے، خواہ کافر کیسا ہی ناپسند کریں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً دینی علماء اور راہبوں میں سے بہت ہیں جو لوگوں کے اموال ناجائز طریق پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے. احمدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم نظیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ریاض صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ. سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا. یہ جوابات ہمارے پروگرام میں مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں. آج ہمارے معزز ساتھی ابھی تھوڑا سا تعطل ہے ان کے پہنچنے میں، اس لیے آپ کی خدمت میں ہم تھوڑی سی ایک نظم پیش کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے اسٹوڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر لیں گے. اس دوران چند میں نمبرز آپ کے سامنے رکھ دوں. نمبر 1، اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے میں ہیں یا مونٹریال کے علاقے میں ہیں تو یہ پروگرام براہ راست آپ ریڈیو اسٹیشن سے سن سکتے ہیں. ٹورنٹو میں ہماری فریکوینسی ہے 1350 AM، اور اسی طرح مونٹریال میں ہے 1610 AM. ٹورنٹو میں ہے 1350 AM، مونٹریال میں ہے 1610 AM. اگر آپ ٹیلی فون پہ یہ سننا چاہیں تو آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں 647-564-1350. یہ ٹورنٹو کے سامعین کے لیے ہے 647-564-1350. اگر مونٹریال کے علاقے میں آپ ہیں تو ہمارا نمبر ہے 514-609-1610 514-609-1610.
اور اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ پہ یہ سننا پسند کریں سننا تو ہماری ویب سائٹ ہے voiceofislam.ca. وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے, جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پروگرام کا جو دورانیہ ہے معاف کیجیے گا, وہ 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے مہمان جب تشریف لاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں ہمارے پروگرام میں لے کے شامل ہوں. سوال پوچھنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4167037561 4167037561. انشاءاللہ یہ معلومات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ دوبارہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. اب ہم نظم کی طرف چلتے ہیں. مدنی سید الورا اے شاہ مکی و مدنی سید الورا, تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا, تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا, تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق, تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق, تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا, اے شاہ مکی و مدنی سید الورا, تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم, چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا, تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو, تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو, روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نیر ہدا, اے شاہ مکی و مدنی سید الورا, اے شاہ مکی و مدنی سید الورا, ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار, اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا, تو وہ کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا, میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا, اے میرے والے مصطفیٰ اے سید الورا, اے میرے والے مصطفیٰ اے سید الورا, اے کاش ہمیں سمجھتے نا ظالم جدا جدا, اے شاہ مکی و مدنی سید الورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم نذیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اظہر احمد صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے, اور اس پروگرام میں ہمارے جماعت سے مختلف علماء تشریف لاتے ہیں. آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کے قائد اور اسی طرح
مختلف موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. ہادی صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. محترم ہادی صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی, پھر ایک لمبا عرصہ مختلف جگہوں پر مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. کینیڈا میں مختلف خدمات انجام دی انہوں نے, اور اب اس وقت یہ کینیڈا میں بطور نائب امیر کینیڈا کے خدمات انجام دیتے ہیں. ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں, اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں. اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ ان افتتاحی کلمات کو سنیے. اس کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور اس میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ پروگرام میں تشریف لائیں. اگر آپ موضوع کے سوالات کے ساتھ آئیں گے تو زیادہ لطف آئے گا, کیونکہ محترم ہادی صاحب اور اسی طرح دوسرے ہمارے مہمان جب تشریف لاتے ہیں تو پوری تیاری کر کے آتے ہیں, تو ایک اگر موضوع سے متعلق سوال ہو تو اس کا لطف زیادہ ہو جاتا ہے. پروگرام اگر آپ براہ راست سن رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے خدمت میں ٹورانٹو اور مونٹریال کی مارکیٹ میں براہ راست نشر ہوتا ہے. ٹورانٹو میں ہماری فریکوینسی ہے 1350 AM یعنی 1350 AM, اور اسی طرح مونٹریال میں ہے 1610 AM یعنی 1610 AM. تو ان دونوں جگہوں پہ یہ پروگرام آپ براہ راست سن سکتے ہیں. اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے سننا چاہیں یا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پروگرام کی نشریات نہیں پہنچ رہی اور ٹیلی فون کا ایک سہولت آپ کے پاس ہے, تو ہمارے 2 نمبر ہیں. پہلا نمبر ٹورانٹو والوں کے لیے ہے 647-564-1350 647-564-1350. اگر آپ مونٹریال کے علاقے میں ہیں تو ہمارا نمبر ہے 514-609-1610 514-609-1610. پروگرام جو ہے وہ آج 6 سے 8 بجے کے درمیان چلے گا. اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سننا چاہتے ہیں تو voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے, voiceofislam.ca, جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. جی محترم ہادی صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. سامعین کرام, گزشتہ پروگراموں میں کئی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا ذکر کرتے ہیں, آپ کی مہربانیوں آپ کی شفقتوں کا ذکر کرتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی توہین کی وجہ سے قتل نہیں کروایا, ایک بھی واقعہ ایسا نہیں. تو بار بار جواب دینے کے باوجود بھی بعض ہمارے سامعین اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی کی وجہ سے, توہین کی وجہ سے, گالیاں دینے کی وجہ سے قتل کروا دیا تھا. تو آج میں کعب بن اشرف کے صحیح واقعات جو مختلف حدیث کی کتب اور تاریخ کی کتابوں میں سے اخذ کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک بیان رکھوں گا, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے جو جرائم تھے وہ بد زبانی والے نہیں تھے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو درگزر کیا, مگر اس کی جو فتنہ پردازیاں اور بغاوت اور خاص طور پر مکہ والوں کو اور دوسرے قبائل کو بھی جا کے جنگ کے لیے ابھارنے کی سازشیں تھیں, کاروائیاں تھیں, وہ اصل اس کے جرم تھے. مدینہ کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے, مدینہ کی حکومت کے خلاف اس کے جو باغیانہ کام تھے, باغیانہ تبلیغ تھی, اس کی وجہ سے, فتنے سے بچنے کی وجہ سے اور بہت سی جانوں کو تلف ہونے سے بچانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزائے موت دلوائی. تو کعب بن اشرف جو تھا یہ مدینے کے ایک یہودی خاندان سے تو نہیں تھا, لیکن اس کی شادی جو ہے
یہودی خاندان میں ہوئی تھی. تو اس واقعے کا پس منظر اور تفصیل یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسلام کی فتح نے مدینہ کے یہودیوں کی دلی عداوت کو پوری طرح ظاہر کر دیا تھا. مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قینقاع کی واضح فتنہ پردازیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے انہیں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا. ان کی یہ جلا وطنی بھی مدینہ کے دوسرے یہودی قبائل کو نہ عبرت دلا سکی اور نہ ہی انہیں اصلاح کی طرف مائل کر سکی. لہٰذا وہ اپنی شرارتوں اور فتنے پردازیوں میں ترقی کرتے گئے. چنانچہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ سازشوں اور فتنہ پردازیوں کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کعب گو مذہباً یہودی تھا لیکن یہودی نسل نہ تھا بلکہ باپ کی طرف سے عرب تھا. اس کا باپ اشرف قبیلہ بنو نبہان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا جس نے مدینے آ کر بنو نذیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے. بنو نذیر یعنی یہودیوں کا ایک قبیلہ، اور وہ ان کا حلیف بن گیا، ساتھی بن گیا، اور بالآخر اس نے ان میں اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اعظم ابو رافع بن ابی الحقیق، ابو رافع بھی قتل ہوا تھا، اس کا الگ واقعہ ہے. بہرحال یہ بنو نذیر کے جو رئیس تھے ابو رافع، اس کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. یہ سیرت ابن ہشام میں پورا واقعہ درج ہے. اس لڑکی کے بطن سے کعب پیدا ہوا، یعنی اشرف نے ابو رافع کی بیٹی سے شادی کی تو اس سے کعب پیدا ہوا. تو یہ اصل میں یہودی نسل نہیں تھا مگر یہودیوں کے ساتھ ہی اس کا ساری معاشرت تھی اور انہی کے ساتھ ہی اس کا رہنا سہنا تھا. کعب بن اشرف نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا، حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ عرب کے یہودی اسے اپنا ایک سردار قرار دیتے تھے. کعب ایک قادر الکلام شاعر، نہایت دولت مند آدمی اور وجیح و شکیل شخص تھا، سردار طرز کا آدمی تھا، اور ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا. یہ تاریخ زرقانی میں یہ تفصیل موجود ہے. مگر اخلاقی نقطہ نگاہ سے وہ نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں بھی اسے کمال حاصل تھا. یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا. یہ بھی زرقانی میں سارا تفصیل درج ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کعب کے دل میں ایک طبی منافقت اور حسد کی وجہ سے اندر ہی اندر بغض و عداوت کی آگ سلگنے لگی تھی. اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. یعنی خود ایک سردار تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد سرداری سونپ دی جائے، کیونکہ سارے قبائل نے، ان میں یہودی بھی تھے اور دوسرے مشرک قبائل بھی، اوس اور خزرج وغیرہ بھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مدینہ کا صدر چنا تھا. تو اس نے ساز باز شروع کی. چنانچہ لکھا ہے کعب ہر سال یہودی علماء اور مشائخ کو بہت سی مالی معاونت دیتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد جب وہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس آپ کا ذکر شروع کر دیا اور ان سے آپ کے متعلق مذہبی کتب کی بنا پر رائے دریافت کی. انہوں نے بتایا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا. بائبل میں نبیوں کی زبانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں تھیں اور بہت ساری نشانیاں ظاہر کی گئی تھیں ان تحریروں میں. تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے. علماء نے کہا. کعب اس جواب پر بہت بگڑا اور اس نے انہیں سخت سست کہہ کر وہاں سے رخصت کر دیا اور جو مالی امداد وہ انہیں دیا کرتا تھا وہ نہ دی. یہودی علماء کی جب روزی بند ہوئی تو وہ کچھ عرصے کے بعد پھر کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی. ہم نے دوبارہ غور کیا ہے. دراصل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس جواب سے کعب کا مطلب حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کر ان کو سالانہ امداد دے دی۔ یہ بھی ساری تفصیل زرقانی میں موجود ہے۔ یہ تو محض ایک مذہبی مخالفت تھی جو چندہ قابل اعتراض نہیں ہو سکتی تھی اور نہ اس بنا پر کعب کو زیر الزام سمجھا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک اور عملی صورت اختیار کرتی گئی، اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ بدر سے پہلے کعب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ جوش ایمانی ایک عارضی چیز ہے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ خود بخود منتشر ہو کر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ لیکن جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو ایک غیر معمولی فتح نصیب ہوئی اور تقریباً تمام بڑے رؤسائے قریش مارے گئے، تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اسلام کے مٹانے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے دلی بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس موقع پر ہوا جب کہ بدر کی فتح کی خبر مدینے پہنچی۔ اس خبر کو سن کر کعب نے علی رؤوس الاشہاد یہ اعلان کیا کہ یہ خبر بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل ہو اور مکے کے اتنے نامور رئیس خاک میں مل جائیں، اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں، سیرت ابن سعد میں یہ واقعات پوری طرح درج ہیں۔ پھر جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور کعب کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو وہ استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا، تو وہ غیظ و غضب سے بھر گیا۔ اس نے فوراً مکے کی راہ لی اور وہاں جا کر اپنی چرب زبانی اور شیر گوئی کے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی آگ کو شعلہ بار کر دیا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی اور ان کے سینے جذبات انتقام و دعوت سے بھر دیے۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الخراج میں ہے، اور اس سیرت ابن ہشام ابن سعد میں یہ سارے واقعات درج ہیں۔ جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجہ کی انگیخت پیدا ہو گئی، تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبے کے پردے ان کے ہاتھوں میں دے دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو سطح دنیا سے مٹا نہ دیں گے اس وقت تک چین نہ لیں گے۔ یہ فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں کتاب المغازی میں موجود ہے۔ تو یہ اصل بات ہے جو بغاوت اور دوسرے قبائل کو جا کر ابھارنا اور مکے والوں کو خاص طور پر مدینہ پر حملے کی ترغیب دینا، یہ اس کا بنیادی جرم تھا۔ مکے میں یہ آتش فشاں پیدا کر کے اس نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ یہ زرقانی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس نے واپس آ کر مدینے میں مسلمان خواتین پر تشبیب کی، یعنی ان کے خلاف شعر کے گندے شعر لکھتا تھا، یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا، حتیٰ کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی اپنے ان بیہودہ اشعار کا نشانہ بنانے سے دریغ نہ کیا۔ ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا۔ اس کی شاعرانہ تشبیبی کارروائیوں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی تصحیح کرے، لوگوں کو مسلمانوں سے متنفر کرے اور ان کے دلوں میں دشمنی بھرے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر اس نے آپ کے قتل کی سازش کی۔ یہ دوسرا اس کا بہت بڑا ہے جو اقدام تھا، اس کی سازش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر بعض نوجوان یہودیوں سے آپ کے قتل کا منصوبہ باندھا، مگر خدا کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت پر اس کی نیت کی اطلاع ہو گئی اور اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ الخمیس میں اور زرقانی میں دونوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی، بغاوت، تحریک جنگ، فتنہ پردازی، فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایا ثبوت کو پہنچ گئے،
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلے کا ارادہ فرمایا۔ آپ اس بین الاقوام معاہدے کی روح سے جو مدینے میں آپ کی تشریف آوری کے بعد احالیان مدینہ میں ہوا تھا، مدینے کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے۔ آپ نے کعب بن اشرف کو اس کی مذکورہ بالا محاربانہ اور باغیانہ کارروائیوں کی وجہ سے اپنے فیصلے میں قتل کا سزاوار قرار دیا، لہٰذا آپ نے بعض صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الخراج میں یہ واقعہ موجود ہے، بخاری میں بھی کتاب المغازی میں مختصر ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ محارب اور باغی کے بارے میں دونوں مذہبوں کی تعلیمات کے عین مطابق اور میثاق مدینہ کے عین موافق تھا۔ یہ باقاعدہ ایک جس طرح کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلہ تھا، لیکن اس وقت چونکہ کعب کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو مدینہ میں ایک خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا پورا احتمال تھا، جس میں نامعلوم کیسا کشت و خون ہوتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی تھی کہ آپ خود ہر ممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوام کشت و خون کو روکنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم میں عوام الناس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم نازل فرمائی ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے کہ جب وہ اپنا معاہدہ توڑیں تو تم ائمۃ التکفیر سے قتال کرو۔ چنانچہ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو سرعام قتل نہ کیا جاوے، بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں تاکہ عامت الناس نہ بھڑک اٹھیں۔ چنانچہ یہ فریضہ آپ نے قبیلہ اوس کے ایک فدائی صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمایا۔ آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے کریں۔ زرقانی میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قتل کے لیے اسے کوئی بات تو کہنی ہوگی، یعنی کوئی عذر وغیرہ تو بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اس کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر قتل کیا جا سکے۔ آپ نے ان عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع پر ایک خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے فرمایا اچھا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور 2-3 اور ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے اور کعب کو اس کے اندرون خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے اور ہم تنگ حال ہیں، کیا تم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ بات سن کر کعب خوشی سے کود پڑا اور کہنے لگا واللہ ابھی کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب تم سب اس شخص سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دو گے۔ محمد بن مسلمہ نے جواب دیا خیر، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر چکے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر تم یہ بتاؤ قرض دو گے یا نہیں؟ کعب نے کہا ہاں مگر کوئی چیز رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے پوچھا کیا چیز؟ اس بدبخت نے جواب دیا اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے غصے کو دبا کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم عورتیں رہن رکھ دیں؟ اس نے کہا اچھا تو پھر بیٹے سے ہی۔ محمد بن مسلمہ نے جواب دیا یہ بھی ناممکن ہے، ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پر نہیں لے سکتے، البتہ اگر تم مہربانی کرو تو ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ کعب راضی ہو گیا اور محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ لے کر، کیونکہ وہ اجازت دے چکا تھا اور اب وہ برملا طور پر ہتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ کعب کے مکان پر وہ پہنچے اور اسے اس کے گھر سے باتیں کرتے کرتے ایک طرف کو لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے محمد بن مسلمہ یا ان کے کسی ساتھی نے کسی بہانے سے کعب کے سر پر ہاتھ ڈالا اور نہایت پھرتی کے ساتھ اس کے بالوں کو مضبوطی سے قابو کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ مارو۔ ان کے ساتھیوں نے جو پہلے سے تیار اور ہتھیار باندھ تھے فوراً تلواریں چلائیں۔ کعب قتل ہو کر گرا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس کے قتل کی اطلاع دی۔ یہ بخاری کتاب المغازی میں تفصیلی واقعہ درج ہے۔
مدینے میں جب کعب کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہود کا سخت جوش میں آنا ایک طبی بات تھی. چنانچہ صبح ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف قتل کر دیا گیا ہے. آپ نے ان کی باتیں سن کر کہا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی، تاریخ جنگ، فتنہ انگیزی، فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کارروائیاں یاد دلائیں. یہ ابو داؤد کتاب الخراج اور ابن سعد میں یہ تفصیل موجود ہے. یہ سن کر وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ ان قومی جرائم کی وجہ سے سزاوار قتل تھا، لہذا وہ خاموش ہو گئے. یعنی وہ یہودیوں نے یہ پوری طرح بات سمجھ لی کہ اس کی سزا یہ باغی کی جیسے قتل ہوتی ہے، اس کی سزا بھی قتل تھی. فتح الباری کتاب المغازی میں یہ تفصیل ہے کہ وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم از کم آئندہ کے لیے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ فساد کا بیج نہ بو. چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان سے رہنے اور فتنہ فساد کے طریقوں سے بچنے کا سر نو وعدہ کیا. یہ ابو داؤد کتاب الخراج میں یہ تفصیل موجود ہے، ابن سعد میں بھی ہے. اب یہ تحریر یہ عہد نامہ حضرت علی کی سپردگی میں دے دیا گیا اور سیرت ابن شام کے مطابق یہ قتل جمادی الاخرہ 3 ہجری میں ہوا تھا. پس روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ کعب اپنے قومی جرموں خصوصاً بغاوت اور فتنہ گری کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. اس کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہود نے کعب کے قتل کے بعد میں کبھی مسئلہ نہیں بنایا، اس کے قتل کو بعد میں کبھی مسئلہ نہیں بنایا. چنانچہ تاریخ میں کسی جگہ بھی مذکور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے بعد یہودیوں نے کبھی کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام قائم کیا ہو، کیونکہ ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے مستحق انجام کو پہنچا ہے. یعنی اگر وہ صرف اس کی بدزبانی ہوتی اور توہین رسول ہوتی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کارروائی فرماتے اور نہ یہود اس پر راضی ہوتے. اگر آپ اس کو قتل کرواتے صرف فحش گوئی پر اور توہین پر تو یہود کبھی راضی نہ ہوتے، لیکن چونکہ اس کی بغاوت تھی اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اس کی سزا درست تھی. آپ نے یہود کے سامنے مذکورہ بالا وضاحت میں یہ بات بالکل بیان نہیں فرمائی کہ وہ آپ کی توہین بھی کیا کرتا تھا، بلکہ آپ نے اس کا ذکر تک نہیں فرمایا. یہ قطعی شہادت ہے کہ آپ نے اپنی توہین کو موجب قتل قرار نہیں دیا. تو یہ تفصیل ہے اس کے قتل کی. اور اس کو اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی توہین کی وجہ سے قتل کرایا تھا تو یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے اور آپ پر الزام ہے. آپ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کرنا ہے جو آپ نے نہیں کی اور نہ آپ کے عقائد میں شامل تھے، نہ آپ کے سنت میں شامل تھے اور نہ آپ نے کبھی ایسا کروایا. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ابھی آپ کے سامنے محترم ہادی علی صاحب نے اپنے افتتاحی کلمات رکھے. سامعین، اب آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. ہمارے پروگرام میں آپ ایک سے زیادہ طریق سے شامل ہو سکتے ہیں. پہلا طریق ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا ٹیلی فون نمبر اظہر صاحب ایک دفعہ پھر لگائیے گا. ہمارے اسٹوڈیوز کا جو ٹیلی فون نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کال کر کے اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 416-703-7561 416-703-7561. دوسرا طریق ہے کہ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں، ای میل کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کیجئے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. اور ان دونوں طریق میں سے جو بھی آپ پسند کریں، یعنی ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. یہاں پہ چند گزارشات. پہلی گزارش کہ 1 منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنا سوال مکمل کرنے کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوال جو ہے اس کے ساتھ کچھ حوالے آپ نے شامل کرنے ہیں تو وہ آپ علیحدہ لکھائیے، آن ایئر نہ لکھائیے. اظہر احمد صاحب کو لکھوا دیجیے اگر آپ فون پہ ہیں، اور اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں لکھ دیجیے تاکہ ہمارے پاس حوالہ مکمل آئے. افراتفری میں بعض دفعہ کچھ لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کچھ سننے میں، اور اس سے پھر وہ حوالہ جو ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے.
اسی طرح 1 منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں. اکثر ہمارے سامنے جو ہیں ان کا یہی تجربہ ہے کہ اگر سوال لکھا ہوا ہو تو بآسانی 1 منٹ کے اندر مکمل کیا جا سکتا ہے. جب آپ سوال کر لیں تو پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں. سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ کال کر لیجئے، لیکن چند منٹ کے توقف کے بعد. اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات ٹورنٹو کے علاقے میں سن رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو فریکوینسی ہے ریڈیو کی، آپ اس پہ سن سکتے ہیں ٹورنٹو میں 1350 AM پہ، اور اسی طرح اگر آپ مونٹریال میں ہیں تو یہاں پہ 1610 AM پہ. اگر آپ ٹیلی فون پہ یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں تو ٹورنٹو کے علاقے میں جو ہمارا نمبر ہے وہ ہے 647-564-1350 647-564-1350 اور مونٹریال کے سامعین کے لیے 514-609-1610 514-609-1610. آخری 15 منٹ میں ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کا سوال اگر ہم لے لیں تو اس کا جواب اگر وقت کی وجہ سے ہم نہ دے پائیں تو پھر ہم اس کو پروگرام میں شامل نہیں کریں گے. گفتگو کا سلسلہ ابھی چونکہ کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، حاجی صاحب کچھ ای میل پہ سوال آئے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. پہلا جو سوال ہے یہ وراثت سے ہے، موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اس کو جی لے لیں. ویسے وراثت کے مجھے عموماً حصے اتنے یاد نہیں رہتے، بڑے تفصیلی ہے، بہت بنیادی سا سوال ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر سمجھیں کہ زیادہ تفصیل چاہیے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سوال آیا ہے، 2 سوال ہیں یا اس کے 2 حصے کہہ سکتے ہیں آپ. جی یہ بریڈ فورڈ سے آیا سوال جی، اور کہتے ہیں کہ انگریزی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی والد کی وفات ہوتی ہے تو کیا اس کی جائیداد خود بخود اس کے بچوں میں تقسیم ہو جانی چاہیے عمر کی رعایت کے بغیر؟ جی. اور دوسرا سوال ہے کہ سب سے پہلے آدمی حضرت آدم تھے یا ان سے پہلے بھی کوئی تھا؟ ٹھیک ہے جی. جی یہ پہلا سوال جی پہلے بریڈ فورڈ سے جو سوال. جی تو اس کا جواب دیں پہلے، آپ کہیں تو میں سارے سوال پڑھنے. نہیں ٹھیک ہے، باری باری کر. جی یہ جو وراثت والا سوال ہے کہ اگر والد کی وفات ہوتی ہے تو سب میں خود بخود تقسیم ہو جاتی ہے جو وراثت ہے اور عمر کی رعایت کے بغیر. اس میں اس طرح بات نہیں ہے، عمر کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے. عمر سے مراد ایج ہے. کسی آدمی کا عمر کا نام نہ لے لیں، بیچارہ محروم ہی نہ ہو جائے وراثت سے. تو ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے بیوی میں، اگر بیوی زندہ ہے تو اس کو 1/8 پہلے ملے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کی وصیت دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور جو کسی کے بارے میں اگر وصیت کی ہے یا کسی کو قرضہ دینا ہے اس کا یا اس طرح کی اگر کوئی باتیں ہیں تو وہ پہلے ادا ہوگی، سب سے پہلے وہ ادا ہو جائیں گی. اس کے بعد بیوی کو اگر وہ زندہ ہے تو 1/8 حصہ، تو ساری جائیداد میں سے 8واں حصہ اس کو دیا جائے گا. اس کے بعد پھر بچوں میں تقسیم ہوگی، اور اس میں ہر بچے کا چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ. اس ریشو سے وہ ساری وراثت جو ہے تقسیم ہوگی. تو یہ خود بخود حصے بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں. قرآن کریم میں یہ درج ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ان پر احکام جاری کیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ حصے ہیں، باقاعدہ قرآن کریم میں یہ آئی ہے. تو اس طرح وہ تقسیم ہوں گے. تو میرا خیال واضح ہے، سب سے پہلے وصیت ادا کرنی ہے، قرضے ادا کرنے ہیں، اس کے بعد بیوی کا 1/8 حصہ ہے، اور ہر بچے کو پھر اگر لڑکا ہے تو باقی یعنی جتنی وراثت بچے گی، جتنے پیسے ہوں گے یا جو بھی ہوگا، اس میں سے مثلا اگر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو اس کے 3 حصے ہوں گے. 1 حصہ بیٹی کا ہوگا اور بیٹے کے 2 حصے ہوں گے. تو اس حساب سے وہ تقسیم ہوگی. جتنے بیٹے ہوں گے 2 حصے کے حساب سے، جتنی بیٹیاں ہوں گی 1 حصے حساب سے ان کے آئے گا. تو یہ وراثت کا سادہ نظام ہے. اور دوسرا سوال تھا کہ حضرت آدم پہلے تھے یا کوئی اور تھا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے. گو پہلے انسان کو بھی آدم کے نام سے ہی قرآن کریم میں یاد کیا گیا ہے. یعنی آدمیت، آدمی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ
حضرت آدم سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے مختلف سٹیجز میں سے ہوتا ہوا اس کیفیت میں آیا کہ وہ پھر ایک انسان کی طرح ہو، آدمی ہو پورا، اس کے سارے اعضاء اور سارے اعصاب پوری تکمیل کو پہنچ گئے، آسان تکوین جس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس حالت میں پہنچے ہیں، اور اس کا علم اور اس کا شعور اتنا بیدار ہوا کہ اس کو آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا جس کا نام آدم قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو آدم نبی جو ہیں یہ اور ہیں، اور وہ آدم جس کی پیدائش کا پہلے ذکر آتا ہے اس سے مراد یہی انسان ہے جو بعد میں ایک تک مکمل انسان جو جس کا سمبل اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو قرار دیا ہے، تو وہ قائم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور اسی کی وجہ سے آدمی کی شناخت جو ہے بطور آدم ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم پہلے انسان نہیں تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اور بہت بعد آئے ہیں جب اس شعور کو انسان پہنچا ہے جس میں اسے آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی۔ جزاکم اللہ۔ دوسرا سوال جو ہے یہ عبدالستار صاحب نے پوچھا ہے، جی انگریزی میں ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا دو سوال کہہ سکتے ہیں ان کو۔ پہلا یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کے سفر ہندوستان کا ذکر کیا ہے وہ کسی روسی ناول نگار سے متاثر ہو کے یا اس کا ناول پڑھ کے کیا ہے۔ جی۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کیا گوسپل یعنی میرا اندازہ کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اناجیل اس سے وفات مسیح ثابت ہو سکتی ہے؟ جی جی عبدالستار صاحب کا سوال۔ ٹھیک ہے جی۔ عبدالستار صاحب، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روسی ناول نگار، انگریزی تاریخ دان اور جرمن تاریخ دان یا فرینچ تاریخ دان، ان لوگوں کی کتابوں سے قرآن کریم کی تائید میں حوالے استعمال کیے ہیں۔ جتنے بھی حوالے استعمال کیے ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیم سے کیا، کیونکہ قرآن کریم میں بڑا واضح آیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑا واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار کیا ہے۔ صلیبی واقعہ کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے لمبا سفر اختیار کیا ہے، اور اس کی وضاحت انہوں نے خود پہلے کر دی تھی، اعلان کر دیا ہوا تھا کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں، مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے، کھوئی ہوئی بھیڑ، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ 12 قبائل جو یہود کے تھے ان میں سے 10 قبائل جو تھے وہ نبوکت نظر کی جنگ کے بعد اس نے ملک بدر کر دیے تھے، اور وہ کشمیر، افغانستان، تبت وغیرہ میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ وَذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو ایک بلند جگہ جو چشم والی تھی وہاں پناہ دی۔ اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے جو پھر بعد میں تاریخ دانوں نے اس کو ٹریس کیا ہے کہ وہ سفر کیا تھا، تو کدھر کدھر سے ہو کے گئے، تو وہ سارا پھر آ کر کشمیر تک مکمل ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر افغانستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی ان کا جانا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ادھر ادھر سے باتیں آتی ہیں وہ قرآن کریم کی تائید میں استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی جو وحی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ مفید حوالے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ انتقل من مکان الی مکان لئلا تعرف فتوضا، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا جا تاکہ تجھے پا نہ سکیں، پکڑ نہ سکیں اور پہچان نہ سکیں اور تجھے پھر اذیت دیں۔ اور پھر اگلے سفر کا ذکر آنسر نے فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کانا یاکل بکل السرائے و یشرب مال کرائے، کہ وہ اپنے اس سفر میں سبزیاں کھایا کرتے تھے اور چشموں کا پانی پیا، جنگل کی یا صحراؤں کی سبزیاں اور چشموں کا پانی پیتے تھے۔
تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت جو ہے وہ رہنما پناہ دینے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد پناہ دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ثابت ہے جس کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے اور ان لوگوں نے آگے پہنچایا ہے اور قرآن کریم کی تائید کی ہے. تو قرآن کریم کی تائید کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اس سے کوئی انسپائر نہیں ہوئے, اس کی وجہ سے نہیں ہوئے, بلکہ قرآن کریم کی وجہ سے آپ نے, چونکہ قرآن کریم کی کم و بیش 30 آیات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ تبھی موت فوت ہوئے ہیں, صلیبی موت سے بچائے گئے ہیں. تو صلیبی موت سے بچ کر جو آپ کی طبی موت ہے اس کو 30 آیتیں ثابت کرتی ہیں. تو یہ سارا ذکر قرآن کریم میں چونکہ موجود ہے تو اس کی تقویت کے لیے حضرت مسیح نے ان کو استعمال کیا ہے. حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ خبر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں, اور پھر ان آیات کے مطالب اور ان کے حقیقی معنی اور حقیقی مفہوم اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو عطا کیا ہے, مگر یہ حوالے اس کی تقویت کے لیے. جی جزاک اللہ. اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اس میں اناجیل والا بھی تھا. جی اناجیل سے بھی واضح حضرت عیسیٰ کے قول ملتے ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں, اور یہ لکھا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو وہ پھر آئے گا جو موعود ہے یا مالک خود آئے گا. تو اس میں اپنے اس دنیا سے جانے کا ذکر کیا ہے, اور وہ موت کے ذریعہ سے ہی انسان جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم پھر اس کو آگے سے پکڑ لیتا ہے مضمون کو کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہوئی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل فلما توفیتنی, اور دیگر بہت ساری آیات ہیں. تو یہ اس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا واضح طور پر یہ جو ہجرت کا بھی اس میں آ جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی عمر کا بھی آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ 120 سال زندہ رہے, عاشا 20 و 100 سنۃ, تو 120 سال وہ زندہ رہے ہیں. اس کا مطلب 120 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے. تو جو واقعہ صلیب ہوا وہ تقریباً 33 سال کی عمر میں ہوا ہے. اس کے بعد باقی زندگی وہ کہاں رہے ہیں. تو یہ ہجرت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے موو کر گئے تھے, مائیگریٹ کر گئے تھے, انہوں نے ہجرت کی ہے, اور اس کے بعد تبھی وفات ہوئی ہے جو قرآن کریم میں واضح طور پر ذکر ہے. تو انجیل میں بھی اشارے ضرور موجود ہیں. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. اگلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ٹیلی فون کال نہیں ہے. ایک رضوان شیخ صاحب کا سوال ہے لندن انگلینڈ سے. جی اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی وغیرہ میں, انہوں نے لفظ استعمال کیا پلے, الاؤ ٹو پلے بٹ کوائن اور کرپٹو, یعنی کہ آپ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ سب جوئے کی شرائط اور نقصان پہنچانے والی تجارتیں ہیں, اس کی اجازت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ جی. ای میل پہ جو سوالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پوچھ لیے. یہ ایک اور سوال ابھی آیا, میں دیکھوں کہ تبصرہ ہے یا سوال ہے, اور پھر ہم ٹیلی فون پہ ہاں جی نہیں یہ اور تبصرہ. اچھا جی گفتگو کا سلسلہ جاری. ابھی میں نے محترم ہادی صاحب سے سوالات پوچھے جو ای میل پہ آئے ہوئے تھے. آپ اپنا سوال اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس ٹیلی فون کے ذریعے سوال پوچھنا ہے تو ہمارا نمبر نوٹ کیجئے 416-703-7561 416-703-7561. ای میل کے ذریعے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. سامنے یہ پروگرام ہفتے اور اتوار دونوں دن آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اتوار کے دن تو آج ہم آپ کے ساتھ اس وقت محو گفتگو ہیں 6 سے 8 بجے تک, اور یہ پروگرام کا براہ راست اتوار کو ہمارا پروگرام براہ راست ہوتا ہے, جبکہ ہفتے کے دن جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ 8 بجے سے 9 بجے تک ہوتا ہے اسی فریکوینسی پہ ہی. اور وہاں پہ آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو آپ کو دعوت کہ ہفتے اور اتوار دونوں دن ہمارے پروگرام کو سنیں اور اس سے فائدہ مند ہوں. گفتگو کا سلسلہ جاری. جی ہادی صاحب. قابل اشرف کی بات ہو رہی تھی
مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ کعب بن اشرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ امن و امان کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا تو درکنار، اس نے تو اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی امداد کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ اس نے اس معاہدے کی روح سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ جس رنگ میں مدینے کی جمہوری سلطنت کا قیام کیا گیا ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب القبول ہوگا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اسی معاہدے کے ماتحت یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ ان میں فیصلے اور احکام جاری فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے زنا کے مقدمے میں یہودی مرد اور یہودی عورت کو تورات کے حکم کے مطابق رجم کی سزا بھی سنوائی تھی۔ یہ بخاری کتاب الحدود باب الرجم فی البلاۃ میں یہ ذکر ہے۔ اسی طرح ان کے اور بھی بہت سے تنازعات کا ذکر مستند روایات میں ملتا ہے جن کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے تھے۔ پس یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ کعب نے تمام عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں سے، بلکہ حق یہ ہے کہ حکومت وقت سے غداری کی اور مدینے میں فتنہ و فساد کا بیج بویا، ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی بھرپور اور جارحانہ کوشش کی، مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارا، مسلمان عورتوں پر اپنے جوش دلانے والے اشعار میں تشبیب کہی، یعنی جو بے عزتی کرنے والے، توہین کرنے والے اشعار ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیے۔ نہیں، یہ سب کچھ ایسی حالت میں کیا کہ مسلمان پہلے سے ہی چاروں طرف سے مصائب میں گرے ہوئے تھے اور عرب کے خون خوار درندے ان کے خون کی پیاس میں دیوانے ہو رہے تھے، اور صحابہ کی ایسی حالت تھی کہ نہ دن آرام میں گزرتا تھا اور نہ رات۔ دشمن کے حملے کے خطرے ان کی نیندوں کو حرام کر رہے تھے۔ ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم اٹھایا جانا ناگزیر تھا۔ ان حالات میں قتل سے کم کوئی اور سزا نہ تھی جو یہود کی اس فتنہ پردازی کے سلسلے کو روک سکتی۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں بیان شدہ اس حقیقت افروز تفصیل کے بعد کعب بن اشرف کے قتل کو توہین کی سزا قرار دینا ہرگز درست نہیں۔ یہ اس شخص کی عہد شکنی، بغاوت، تحریض جنگ، قتل کی سازش اور فساد کی سزا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو فتنہ و فساد اور کشت و خون سے بچانے کے لیے نہایت پر حکمت طریق سے دی تھی۔ یہ آپ کی ایسی رحیمانہ کوشش تھی کہ جس سے ایک شخص کی جان کے اتلاف سے بے شمار جانیں بچ گئی اور معاشرہ بدامنی سے محفوظ ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ جی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں مونٹریال سے، ان کی کال لیتے ہیں۔ علی صاحب مونٹریال سے، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی لائن ڈراپ ہو گئی، ان کو دعوت کے دوبارہ فون کر لیں، ہم ان کو پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ جی حاجی صاحب۔ کعب کا یہ جو ذکر چلا ہے اس میں اس کی شاعری کا ہے، وہ تشبیب جو کہتا ہے، اور تشبیب کے ساتھ اس نے ابھارنے والے بھی شعر کے سارا ذکر پہلے گزرا ہے۔ تو وہاں اس وقت یہ ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچانا، تو نہ رسل و رسائل تھے، نہ کوئی آج کی سہولیات تھیں۔ وہاں جو شاعری ہوتی تھی یہ اصل ذریعہ ہوتا تھا بات آگے پہنچانے کا، کیونکہ شعر بڑی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ردم ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، تو اس میں وہ بات شعروں میں ڈھال کے تو آگے چلا دیتے تھے۔ تو یہ جو کعب کا سارا فتنہ تھا اس میں اس کی شاعری نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور اس طرح اس نے اپنے فتنے کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی شاعری کو بھی پورا یوٹیلائز کیا اور اس سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن چونکہ اس کی ساری کوشش جو تھی وہ بغاوت تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جی علی صاحب مونٹریال سے دوبارہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا۔ جی علی صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ پہ ہیں، بات کیجیے۔ جی تھوڑا سا اونچا بول دیں گے پلیز۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی ہاں جی، وہ سب سے پہلے تو دنیا میں تو آدم اسلام بھی ہوا ہی ہے،
ابھی آپ نے بولا تھا کہ ان سے پہلے اور کوئی بندے تھے وہ، ایسے تو میں نے کبھی سنا نہیں. پہلی بات دوسرے میں اس میں معلوم کرنے کے لیے، اور دوسری بات 2 ہفتے سے میں نے پروگرام سننا تھا آپ کا، باتیں کچھ آپ لوگ صحیح نہیں بولتے ہیں بھائی. پلیز اگر نفس قابو میں تو پلیز صحیح سے بات کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں کچھ میں کہنے والا نہیں ہوں. جی جی علی بھائی، آپ کی آواز جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. معذرت کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ. بی بی ہوا پہلے آئی جو آدم اسلام بی بی ہوا پہلے آئی تھی. جی ٹھیک ہے، وہ میں نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد آپ نے جو بیان فرمایا وہ نہیں. وہ آپ کا پہلے کچھ آپ نے باتیں کیا تھا، اسے کچھ غلطی کی دی تھی آپ نے. میں نے سن لیا تھا 2 ویک سے، تو اسی لیے میں بتایا کہ کچھ بولتے تو کچھ صحیح بولا کرے بھائی، تو اور بندے لوگ کو کچھ معلومات ہو سے صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. آپ اگر مہربانی کریں مجھے ای میل میں تفصیل اگر بتا سکیں کہ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کہی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے مونٹریال سے فون کیا. آپ کا سوال محترم ہادی صاحب کے سامنے. بی بی حوا پہلے آئی تھیں یا حضرت آدم؟ یہ ایک بہت تفصیلی طور پر مسلمانوں میں جو کہانیاں ہیں ان میں یہ بات ہے کہ آدم کی پسلی سے بیوی ان کی حوا کو پیدا کیا. یہ گو ذکر اس طرح ہی ہوتا ہے، مگر اس میں جو انسان کی تخلیق کا پوری جو تاریخ ہے، کس طرح وہ تخلیق ہوا، اس کو ذرا پڑھ لیں. اس یعنی سائنٹیفک کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں اور رسالوں میں کافی مضمون آپ کو مل جائیں گے کہ حقیقی طور پر اصل فیکٹ کیا ہے. تو یہ جو مطلب ہے پسلی سے پیدا کرنا، یعنی اس کی جنس میں سے پیدا کرنا. قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت النساء کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا. تو خلق منہا، اس میں سے اس کی بیوی کو، یا اس کے زوج کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. تو بیوی ہو یا خامند ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں. تو ایک جنس میں سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان میں سے. یا ایھا الناس اتقوا، ناس لوگوں کو کہا ہے کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ جی خلقکم من نفس واحدۃ، ایک نفس سے پیدا کیا ہے. تو یہ شروع میں جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ کوئی اوپر سے آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے، کیونکہ اس کے جنت کے بارے میں تو قرآن کریم صاف طور پر بتاتا ہے کہ اس میں سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو غیر مجزوز، یعنی وہ کاٹی نہیں جائے گی، وہ کبھی منقطع نہیں ہوگی. تو ہم اللہ کے فضل سے علی بھائی خاطر جمع رکھیں اور اس طرح بات نہ کریں کہ ہم غلط باتیں کرتے ہیں. ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے نزدیک غلط ہیں تو یہ اور بات ہے، مگر ہماری ہر بات اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی پوری تفصیل سے ہم لیتے ہیں. اور یہاں جو نفس واحدہ خالقہ منہا زوجہا، اس میں سے اس کا ساتھی پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسلی میں سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنس ہے انسان کو، انسان کا جوڑا انسان میں سے ہی پیدا کیا ہے. تو تخلیق انسانی جس طرح درجہ بدرجہ ہوئی ہے، وہ بہت ایک لمبا زمانہ گزر کے پھر اس درجے پر پہنچی ہے کہ ایک انسان مکمل ہوا، جس کو آسان تقویم کہتے ہیں. یہ خدا کا نظام ہے کہ ہر چیز ایولیوٹ ہوتی ہے، ایولیوشن میں آ کر وہ اپنے تدریجی درجوں کو اختیار کرتے ہوئے آخری منزل تک پہنچتی ہے. تو انسان کامل صورت میں اس طرح پہنچا ہے. تو اس میں کوئی اگر آپ کو ملے انسانی تخلیق پر تو کتاب پڑھیں. یہ مسلمانوں کی تفسیریں یا اس طرح کے جو افسانے ہیں نا کہ اس کی پسلی میں سے نکال لیا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے. قرآن کریم کی کسی آیت سے اس کا ذکر نہیں. قرآن کریم واضح فرماتا ہے کہ اس کی جنس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے. عورت کی جنس، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو اور یہ جو ہے کہ اوپر سے آگے تھے وہ اس کے پورے معنی ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ ہماری تفسیر جو ہے تفسیر کبیر، اگر اردو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، ورنہ 5 والیوم کمنٹری میں شروع میں جو 4تھا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اس کی ساری تفصیل بیان ہے انگلش میں. تو آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد بتائیں کہ جہاں آپ کو اختلاف ہو تو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ وہ دور کر دیں گے. جزاک اللہ.
जज़ाकुमुल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया, जिसमें आज हमारे साथ मोहतरम हादी अली चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ मैं अपने उन सामीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पे सुनते हैं। अब दुनिया के कोने कोने में ये प्रोग्राम सुनते हैं। आपके मोहब्बत भरे पैगामात, आपके मशवरा जात, हमारी कमज़ोरियों की निशानदेही आप फरमाते रहते हैं। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। पूरी रेडियो अहमदिया की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। सामीन, अगर आपने हमारे प्रोग्राम में सवाल करना हो तो नंबर नोट करें 4167037561, 4167037561। हमारे साथ मोहम्मद आसिम साहब हैं ब्रैम्पटन से, उनकी कॉल लेते हैं। जी आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप एयर पे हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे जो गैर अहमदी लोग हैं उनका बिलीव है कि मेराज की रात जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत करवाई गई कश्फ के जरिए, तो वहाँ पर उन्होंने सब अंबिया कराम की एक नमाज पढ़ाई है। जी, तो आया अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त किस हालत में वहाँ उस नमाज में थे, और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से ये साबित होता है कि हजरत ईसा ही अब जो है वो इमाम मेहदी बनकर आएंगे दुनिया में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आसिम साहब से गुजारिश, और इसी तरह और जो हमारे अहमदी अहबाब हैं उनसे गुजारिश कि इस प्रोग्राम में अगर आप बराए मेहरबानी उन लोगों को मौका दें जिनका ताल्लुक जमात अहमदिया से नहीं है, तो उनके सवालात हम लें। आपके पास ख़ास तौर पे जमात अहमदिया के मेंबरान के पास बहुत सारे मौके हैं सवाल पूछने के लिए, लेकिन ये रेडियो प्रोग्राम हमारी कोशिश होती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैर अहमदी मेहमान शामिल हों। इसलिए सिवाय इसके कि अगर मेज़बान की तरफ से ये ऐलान हो कि ठीक है आज हर कोई फ़ोन कर सकता है, आपसे गुजारिश है कि आप ये सवालात जो हैं ये अपने मकामी जो सहूलियात हैं वहाँ से इनका जवाब दें। बहरहाल आपका सवाल नोट कर लिया मोहतरम हादी साहब। जी, ये जो मेराज में और इसरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है सब नबियों को, उनसे मुलाकात का जिक्र आता है। उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत याहिया इकट्ठे थे। तो ये तो नहीं कि एक जिस्म था और एक रूह थी, और जहाँ नमाज पढ़ाई वहाँ सारे रूहें थी और हज़रत ईसा जिस्म थे। तो हज़रत दाता गंज बख्श ने, बाकी बहुत सारों ने ये जिक्र किया है, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन पर सारा पाकिस्तान शिरक करता है और उनको खुदा की जगह देता है, सजदे करता है उनके, यानी सारा पाकिस्तान तो नहीं, बहुत बड़ी तादाद ख़ास तौर पर लाहौर और पंजाब के इलाके के, तो वो यानी इतना बड़ा मानते हैं कि गोया खुदा है और उनकी हाजतें पूरी करने वाले हैं। उन्होंने जब लिखा है कि ईशा अरवाह बूद, कि वो सारी रूहें थी, तो इसमें क्या शक रह जाता है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से फौत होकर जिस्म यहाँ छोड़कर रूह को ऊपर लेकर गए हैं, वो रूह ऊपर गई है। तो उस रूहें वहाँ ज़िंदा हैं, इस लिहाज से सारे नबी वहाँ ज़िंदा हैं। तो इसीलिए नमाज पढ़ी ना, जिंदों ने नमाज पढ़नी थी, मुर्दों ने क्या पढ़नी थी। तो रूहें जिंदा होती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर ये चूंकि सारा कश्फी था, ज़ाहिरी नहीं था, इसलिए यहाँ तमसीली माने ही होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर सारे नबी थे तो सारों की एक ही कैफियत थी, और वो उनकी रूहें थी, जिस्म किसी का नहीं था। और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस पर फैसला भी कर गए हैं, और भी बहुत सारे वाले। तो दूसरा आपने कहा था किसी हदीस में जिक्र है कि वो हज़रत ईसा बनी इसराइल वाले वो आएंगे, इस तरह वाज़े तौर पर तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाया कि बनी इसराइल वाले ईसा इमाम मेहदी बनकर आएंगे, लेकिन ये फरमाया है कि इस उम्मत में ईसा नाज़िल होगा। और ईसा से मुराद जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहतें फरमाई हैं, यानी कुरान करीम में भी है, और सूरत तहरीम के आखिरी रुकू में इसका जिक्र है कि इस उम्मत में जो मोमिन मर्द हैं वो मुकाम सिद्दीकियत को पहुँचेंगे, और फिर एक रूहानी सिलसिला, जिस तरह ज़ाहरी सिलसिले में एक औरत को हमल होता है और बच्चा पैदा होता है, इस तरह मोमिन को एक इंतहाई बुलंद मुकाम पर, जहाँ वो सिद्दीकियत के मुकाम पर होता है, उम्मुहु सिद्दीका वाला,
تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نفخ روح ہوتا ہے تو عیسیٰ پیدا ہوتا ہے. اور ایسے واقعات امت میں بہت ساروں نے درج کیے ہیں. ہمارے وہ یوٹیوب چینل میں بھی اس کا ذکر کافی تفصیل سے آ چکا ہے اور وہ حوالے بھی ہیں. حتیٰ کہ ایک عرفان الہی کتاب ہے, اس میں یہ دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں, اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ مریم کی طرح آپ کو بھی عیسیٰ کے ساتھ عمل ہوا اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا. تو یہ جو ہے عیسیٰ ہونا یہ ایک تمثیلی کلام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامات وہاں بیان فرمائی ہیں ان حدیث میں آنے والے کی نشانیاں وہ ساری تمثیلی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا وجود ہے جو امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع, آپ کی تعلیم سے کامل عرفان پا کر وہ روحانی درجے, آپ کی فیض, آپ کی قوت قدسیہ سے وہ روحانی مقام حاصل کرے گا جو ابن مریم والا ہوگا اور پھر اسی سے ہی وہ روحانی کیفیات ہیں جو عیسوی بچے کے ساتھ مشابہ ہیں تو وہ مسیح بنے گا. تو اس کے لیے فرمایا کہ لل مہدی لا عیسیٰ, کہ مہدی ہی عیسیٰ ہے. تو بنی اسرائیل والے کا ذکر کہیں نہیں ہے, عیسیٰ کا ذکر ہے. اس کے ساتھ فرمایا کہ وہی مہدی ہوگا, لیکن یہ عیسیٰ وہ ہے جو تمثیلی ہے, جو حضرت عیسیٰ سے مشابہت رکھتا ہوگا اور بلند مرتبے پا کر روحانی بچے کی طرح اس کی پیدائش ہوگی. تو ایسے بہت لوگوں نے اس طرح اپنے آپ کو عیسیٰ بھی قرار دیا ہے اور اس طرح انہوں نے اظہار کیا ہے, اور یہ حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ, جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. آپ پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 416-703-7561 پہ, 416-703-7561. پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شب رات 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ پروگرام ہفتے کے دن سننا چاہیں تو ہمارا وقت ہے 8 سے 9 بجے, جس میں آپ اسی فریکوینسی پہ سن سکتے ہیں. ہماری فریکوینسیز ٹورنٹو کے علاقے میں 1350 AM ہے اور مونٹریال کے علاقے میں 1610 AM ہے. یہ یک وقت دونوں شہروں میں یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے. اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے اس پروگرام میں کو سننا چاہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے ٹورنٹو کے علاقے میں 647-564-1350, 647-564-1350. اسی طرح مونٹریال کے علاقے میں ہمارا نمبر ہے 514-609-1610, 514-609-1610. اگر آپ آن لائن اس پروگرام کو سننا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca, voiceofislam.ca, جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان ٹورنٹو سے جڑ چکے ہیں محترم امین صاحب. ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ ایئر پہ ہیں, بات کیجیے. کیا حال ہے مکرم نبی صاحب آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں امین صاحب؟ یار میں تو بڑا اپسیٹ تھا. میں تو پچھلے ہفتے بھی پرانا نمبر لگا کے پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا, مجھے بین کر دیا گیا ہے, کیا کر دیا گیا؟ نہیں, آپ کو بین نہیں کیا. وہ کچھ انہوں نے نمبر بہتر کیا کیونکہ کئی نمبر ایک دم دیے جاتے تھے تو یہ ایک آسان ہو گیا, ایک ہی نمبر پہ سارے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی یار میرے چلو ٹھیک ہے, نمبر اچھا ہوا آپ نے ریپیٹ کیا. جی میرے پاس 1 گھنٹے میں 25 سوال جمع ہو گئے. سب سے پہلے تو جو سب سے سوال ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں تو ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام, اگر بہت سارے آدم اللہ بھیجتا تو ایک آدم کی مثال دی اللہ نے. پھر آپ کے مرزا صاحب نے معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو 5 جگہ دفن فرما دیا, اللہ معاف فرمائے. ایک آدمی کی قبر کو زبردستی 5 دفعہ. اور دوسرا کعب بن اشرف کو چھوڑے, حیات الصحابہ میں 15 ان بدبختوں کے نام لکھے ہیں جو گستاخ رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا تھا, اشرف کاندلوی صاحب کی کتاب ہے, کہ اگر وہ بیت اللہ کے پردے سے بھی چمک جائے تو وہ قتل کر دو. چودھری صاحب سے میرا آخری صرف سوال ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی معاذ اللہ گستاخی کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کھلی اجازت دیتے ہیں, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جو مرضی ہے کرتے رہیں, آپ کا یہ مانا ہے تو پلیز بتا دیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہم اس کو مانیں گے.
तो यही मेरे सवाल है, बाद में मैं आता हूँ। बहुत शुक्रिया मुकरम नबी साहब। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी अमीन साहब, माजरत मैं दोबारा फ़ोन अर्ज कर देता हूँ और बाकी सामीन के लिए भी 416-703-7561, ये एक ही नंबर है पूरे कनाडा में, 416-703-7561। आप इस पे फ़ोन करके अपना सवाल हमारे प्रोग्राम में पेश कर सकते हैं। जी हादी साहब। जी अमीन साहब कहते हैं कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून। जी आयत इन्होंने इसकी तरफ इशारा किया है। तो अमीन साहब मैंने अर्ज़ की थी कि आदम जो नबी हैं ये बिल्कुल और हैं, ये आज से 6000 साल पहले हुए हैं, और जो इंसान पैदा हुआ है ये लाखों साल पहले का है, और उसकी जब तख्लीक शुरू की है अल्लाह ताला ने, उसका जिक्र अल्लाह ताला इस तुराब से फरमाता है। और इसमें बताना ये मकसूद है कि वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप पैदाइश को एक ऐसा एजाज़ करार देते हैं कि गोया कि उसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती, और इस वजह से वो बहुत गैर मामूली नबी बन जाते हैं, और यही उनकी है कि एक दलील बन जाती है कि अल्लाह ताला ने इसी वजह से उनको संभाला हुआ है और आसमान पर जिंदा ले गए हैं। तो खैर ये तो बात का मसला है, लेकिन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको अमूमी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने यह बताया है कि हज़रत ईसा की जो पैदाइश है वो ख़ास बात नहीं है, क्योंकि ऐसी वलादतें दुनिया में बहुत हुई हैं जो बगैर बाप के हैं। ये कानून कुदरत में दाखिल है। इंसान जिसको इल्म नहीं उसके लिए एक अजीब बात होती है, मगर ऐसे वाक़यात और ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं रसालों अखबारों में, साइंस के लैंसेट और संडे पिक्टोरियल इंग्लैंड के हैं, डॉक्टर सपरवे की थ्योरी है उसने सारा किया। फिर ये चंगेज़ खान वाला जो ख़ानदान है उसमें 3 बच्चे जो हैं वो बिन बाप पैदा हुए एक ही औरत से एक ही अमल में। तो इस तरह के सारे वाक़यात दर्ज हैं। तो ये बताया गया है कि उस पैदा, वैसे तो दूसरे लोग भी पैदा होते हैं, मगर यहाँ एक निशान ये था कि हज़रत मरियम के बारे में पेशगोई थी कि एक कुंवारी हामला होगी। उस पेशगोई का पूरा होना यहाँ सिर्फ जिक्र है, वरना इसमें और कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि आदम तो इससे भी ज़्यादा यानी गैर मामूली पैदाइश थी कि उसको तो हमने मिट्टी से पैदा किया है। तो इंसान की पैदाइश की जो शुरुआत हुई है, जहाँ से आदम की यानी उस नबी तक पहुँचने के लिए ये जो सफ़र है उसको आदम के नाम से ताबीर किया जाता है। तो वो वजूद जो शुरू हुआ वो इसी तरह मिट्टी से और पानी से और रोशनी से जिस तरह ज़िंदगी पैदा होती है उस तरह शुरू होकर मुख्तलिफ स्टेजेस हुई हैं। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि इस बारे में थोड़ी सी तहकीक देख लें कि साइंटिफिकली किस तरह ये इंसान की तख्लीक का सफ़र शुरू हुआ और हज़रत आदम तक उस इंसान तक पहुंचा जिसको फिर आसमानी हिदायत की ज़रूरत थी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने जिस शख्स को इस काम के लिए खड़ा किया नबी बनाकर, उसका नाम भी आदम था। तो आदम बैसियत जिन्स और है, आदम बैसियत नबी और है। तो बाकी आपके जो अकीदे हों वो आपको मुबारक हो। हमारे पास इसकी बड़ी वाज़ेह रीज़न मौजूद है और बड़ी वाज़ेह तारीख़ी हक़ाइक़, साइंसी हक़ाइक़ हमारे साथ देते हैं, आपका नहीं देते। बाकी आपने कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा को 5 दफ़ा मुकर्रर किया। भाई मेरे, ये आप लोगों ने कब्रें बनाई हुई हैं। सीरिया में एक कब्र है जिस पर लिखा आज़ा कब्र ईसा इब्न मरियम, तो ये आपने बनाया। हज़रत मसीह ने तो सिर्फ इतना बताया है कि लोग तो ये भी अकीदा रखते हैं। बाकी जो श्रीनगर में कब्र है उसको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने हकीकी कब्र करार दिया है। तो ये जो आप लोगों की बनाई हुई कब्रें हैं, एक कब्र वो थी जिसमें उनको वाक़या सलीब के फौरन बाद सलीब से उतार कर वहाँ रखा गया था, उसको भी कब्र कहते हैं, और वो भी हकीकी है इस लिहाज से कि 3 दिन वहाँ रहे, और आप उसको हकीकी शायद कब्र कहते हो। तो हज़रत मसीह ने उसका जिक्र किया है जिसका किताबों में आता है। लेकिन सीरिया में हज़रत मसीह ने शहादतें मंगाई हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानते तो उसी को मान लो, वो उसमें दफन है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तुम्हारे अमल के मुताबिक कि तुम दफन कर चुके हो। ऊपर कतबा भी लगा दिया कि ये हज़रत ईसा की कब्र है। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने किसी कब्र को हज़रत ईसा की कब्र हकीकी करार नहीं दिया। ये जो कश्मीर में श्रीनगर में कब्र है उसको हकीकी करार दिया, और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं।
یعنی تاریخی طور پر تاریخ دانوں نے وہ روٹ بھی بتایا ہے حضرت عیسیٰ کا وہاں آنا ثابت ہوتا ہے. یہ بدھوں کے لٹریچر میں بھی واضح ہے اور باقی کہانیوں میں اور اس ہمارے علاقے افغانستان اور سرحد کے علاقوں میں یہاں بھی ان کے نقوش پائے جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم میں جو قبر ہے وہ بی بی مریم کی قبر ہی کہتے ہیں اسے, تو وہ حضرت مریم کی قبر ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی فکر نہیں, لیکن جو سری نگر والی قبر ہے اس پر بی بی سی نے بھی ڈاکومنٹری بنائی ہے, سب نے بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہاماً بتایا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں آ کر فوت ہوئے ہیں. کشمیر کا پہلا نام کاسیر تھا, یعنی سیریا جس کو کہتے ہیں, سیر کا اسیر تھا, تو پھر وہاں سے کاشیر ہو گیا اور پھر کشمیر ہو بن گیا. تو زبانیں جب زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں اس میں یہ کشمیر بنا ہے. اور جو قرآن کریم میں بتایا ہے وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, کہ ہم نے اس کو حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ کو دو کا ذکر ہے, ان کو چشموں والی بلند جگہ پر پناہ دی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے قبیلے میں, اپنے قبیلے یعنی یہودیوں کے قبیلے میں آ کر رہے ہیں اور معروف ہوئے, لوگوں نے آپ کو مانا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ 5 جگہ کی قبر کا ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعتاً حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. یہ سری نگر والی قبر کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ یہ خدا کی بتائی ہوئی ہے, اور اب اس کے پیچھے محقق جو ہیں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. لیکن جو سیریا والی قبر ہے وہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے, اور اس پر وہ قبر بھی جو ہے, یعنی آپ لوگ سے مراد مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ یہ قبر حضرت عیسیٰ لکھا ہوا ہے. باقی تو وہ تو کچھ آسمان پر مانتے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہاں پہ ہے, تو یہ آپ کے مسئلے ہیں. لیکن حضرت مسیح نے ذکر کیا کہ آپ لوگ تو اس کو بھی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ قبر ہے. تو اتنی بات ہے. باقی کعب بن اشرف کی آپ بات کرتے ہیں حیات الصحابہ, وہ تو جس نے بھی لکھی ہے, الیاس کاندلوی نے یا جس نے بھی لکھی ہے, اس میں جو مرضی جھوٹ لکھ دے وہ سچ نہیں ہو سکتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارا دعویٰ ہے, ہم ثابت کرتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ بتائیں جھوٹے قصے, اور جو صحیح روایات ہیں ان کی تشریح غلط کی گئی ہے. اس میں یہ کعب بن اشرف کی تشریح بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برداشت کی ہے اور صحابہ کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی ہے, تو آپ کیوں پھپے کٹنی بنتے ہیں؟ کیوں آپ ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں؟ رسول کریم سے آگے جا کر آپ مدافعت کریں گے, دفاع کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ قتل کر دو, ورنہ عبداللہ بن ابی بن سلول ایک لمحہ وہاں مدینے میں وہ نہ ٹھہر سکتا, اس کو قتل کر دیا جاتا. اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم اجازت دیتے ہیں, ہم تو برداشت نہیں کرتے, مگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, آپ کے اسوے پر عمل کرتے ہیں. آپ بغاوت کرتے ہیں. کسی ایک صحابہ نے اجازت مانگی, ان کے بیٹے نے بھی اجازت مانگی, انہوں نے اجازت نہیں دی. تو آپ کیسے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود برداشت کرتے ہیں؟ ایک شخص سامنے وہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانے دیتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. کسی صحابی کو پیچھے نہیں لگایا اس کو مار دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذرا سی بات کرتے تو آپ ان کو ڈانٹتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا عفو درگزر تو کائنات سے وسیع تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ خونخواری کرتے تھے اور لوگوں کو قتل کرواتے تھے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے توہین کی. مکے میں جتنی توہین کی گئی ہے ناقابل برداشت ہے, مگر حوصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چٹان جیسا کہ کبھی بھی آپ نے فتح پانے کے بعد بھی کسی کو کچھ نہیں کہا. جنگ میں بھی اس بات کو سامنے نہیں لائے, صرف جنگ کو ہی مد نظر رکھا ہے, دفاع کیا ہے. تو یہ جو توہین والا آپ لوگوں نے قصہ شروع کیا قتل و غارت کا, وحشی بن کر لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور جھوٹے مقدمہ جھوٹ بول بول کر خام خواہ کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, مقصد اپنے ہوتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہ کریں. آن وسلم نے کوئی خون ریزی نہیں کی, آپ نے انسانیت اور انسانی خون کا تحفظ کیا ہے, صحابہ کی قربانیاں دے کر دشمنوں کو بچایا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ توہین، ساری دنیا میں توہین کے جائیں ہم ماریں ان کو، کیوں نہیں قتل کرتے؟ آپ یہاں پہ ہیں، یہاں جو اخبار رسالوں میں کچھ مضمون آتے ہیں، کیوں نہیں ان لوگوں کو قتل کرتے؟ یہ کہہ رہے تھے آپ کی جہاں مفاد ہو وہاں چپ کر کے بیٹھ گئے، اور جہاں کسی غریب پر بس چلتا ہے اس کو مار دیتے، توڑ پھوڑ اور سارا کچھ۔ فرانس میں اس نے بدتمیزی کی، کیوں نہیں مار دیا اس کو؟ کئی موقع تھے مسلمانوں کے پاس، کیوں نہیں مارا؟ بات ہی غلط ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اپنے مکان جلا دیا، اپنی دکانیں جلا دی، اپنے پولیس والے بھی قتل کر دیے اور نکل کے باہر نعرے مارے۔ تو بات کرتے ہیں حیات صحابہ کی، حیات صحابہ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بخاری، ابو داؤد اور اوتھینٹک جو تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، ان میں بنیادی جو ان میں سارے واقعات بڑے جسٹیفائی کیے ہوئے ہیں، بہت توازن کے ساتھ بیان کر کے اس واقعے کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ بغاوت کا واقعہ تھا، توہین کا واقعہ نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آنسر فرمایا تھا چاہے خانہ کعبہ کے پردے بھی پکڑ تب بھی قتل کر دو، وہ جنگ کرنے آیا تھا، باقی جتنے بھی تھے پہلے آ کر معافی مانگی، آنسر میں سب کو معاف کر دیا۔ اگر وہ بھی معافی مانگتا ضرور معاف کر دیتے، ایک بھی ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ نے معاف کر دیا۔ جن پر قتل کے فیصلے ہو چکے تھے سب کو معاف کیا ہے، جو نہیں پہنچ سکا اس فیصلے کے بعد معافی مانگنے نہیں پہنچا، راستے میں کسی کے قابو آ گیا، اس نے قتل کر دیا، وہ الگ بات ہے، مگر وہ بھی سارے توہین کرنے والے نہیں تھے، وہ سارے وہ تھے جن کی بغاوتیں یا جن کے جرم بڑے وحشیانہ تھے۔ کچھ قصاص والے تھے، عبداللہ بن ابی قتل بھی قصاص والا تھا، مگر وہ تو اسلحہ باندھ کے گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار کھینچ کر خانہ کعبہ میں آیا مسجد حرام میں، تو اس پر آن سلم فرمایا جو اس حالت میں آیا یہ لوگوں کو قتل کرے گا اس کو قتل کرو، اس کے بعد چاہے یہ پردوں کے پیچھے بھی چھپ جائے پھر بھی اس کو قتل کرو، کیونکہ یہ محارب ہو کر آیا ہے۔ تو آپ کے پیمانے بالکل اور ہیں، آپ کی تکڑیاں بالکل اور ہیں، جہاں دم دبانی ہوتی ہے وہاں دبا جاتے ہیں، اور جہاں کوئی غریب مل جائے، کمزور آدمی مل جائے، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں، کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ آن سلم نے جب فیصلہ کیا الا ترون کیف یصرف عنی شتما قریش ولعنہم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے قریش کی گالیاں اور ان کی لعنت دور کر دیتا ہے؟ یہ آن سلم کے اپنے الفاظ ہیں، اور تمہاری ساری کتابوں میں درج ہیں، صارم المسلول اور الشفاء اور اس قسم کی جو بنیادی کتابیں ہیں جن کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے، ان میں یہ حدیث بھی درج ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کے سب و شتم اور لعنت مجھ سے دور کی ہے۔ یشتمون و یلعنون مذمما، وہ ایک مذمم کو گالی دیتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وجعلنی محمدن، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد بنایا ہے، میں تو وہ شخص ہی نہیں ہوں جس کو گالی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن تک گالی پہنچتی نہیں ہے، جو گالیوں سے بہت بلند ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے کہ کوئی گالی مجھ تک نہیں پہنچتی، نہ کوئی دے سکتا ہے، جو دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے جو ان کے نزدیک ویسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کسی ایک دفعہ بھی کسی نے کہا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ ایک شخص آتا ہے آپ کی چادر کو کھینچ کر آپ کا گلا دبانے لگتا ہے، ایک شخص آتا ہے قرض مانگنے کے لیے آپ کی چادر کو کھینچتا ہے، آپ کے گلے پر وہ داغ پڑ جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے، صحابہ لپکتے ہیں لیکن آن سلم روک دیتے ہیں۔ یہ مدینے میں اس وقت کی بات ہے جب فاتح تھے آپ، ساری جنگوں میں فتح ہو چکی تھی، آخری وقتوں کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین عالمین تھے، شفقت اور عفو درگزر کی ایک چٹان تھے، جو بھی ٹکرایا ہے وہ خود پاش ہوا ہے، کسی نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو خدا کے واسطے اس عقیدے کو چھوڑیں، ہم ثابت کرتے ہیں، ایک ایک روایت کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کی یا تشریح غلط کی ہے یا روایت جھوٹی ہے۔ جزاکم اللہ، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی چوہدری صاحب تشریف فرما ہیں۔ سامعین، ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہو گئے ہیں، اور آخری 10 سے 15 منٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہم
نئے سوال لیتے تو ہیں لیکن اس رعایت کے ساتھ کہ اگر وقت نہ ہو تو پھر ہم ان سوالوں کو پروگرام میں شامل نہیں کریں گے. پروگرام میں اپنا سوال پیش کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے 416-703-7561 416-703-7561. اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. اگر آپ اس پروگرام کو انٹرنیٹ پہ سننا چاہتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. اگر آپ ٹورنٹو میں ہیں تو آپ یہ پروگرام ٹیلی فون پہ سن سکتے ہیں 647-564-1350 647-564-1350. اگر مونٹریال میں ہیں تو وہاں پہ ہمارا نمبر ہے 514-609-1610 514-609-1610. گفتگو کا سلسلہ جاری. ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں, ان کو انتظار کرنا پڑا لیکن محترم ہادی صاحب سو کا سوال کا جواب دے رہے تھے. پہلے چلتے ہیں حسن صاحب کی طرف ٹورنٹو سے. جی حسن صاحب ٹورنٹو سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ پہ ہیں, بات کیجیے. جی وعلیکم السلام. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اسلام میں روشن خیالی کا کیا تصور ہے؟ ایک تو یہ حدیث ہے کہ مومن اپنے وقت کو جانتا ہے, اس طرح کی حدیث ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہے. یہ بعد میں اس کا گاؤں کے پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھا تھا جس میں مفتی طارق مقصود صاحب ہے, ان کا یہ فرمانا تھا کہ جی عورت اگر مطلب بیٹھتے ٹانگیں جھونک کر کے بیٹھتی ہے تو یہ بے حیائی ہے. سوال میرے ذہن میں سب یہ کرے ہوا کہ اس وقت پرانے زمانے میں لوگ گھوڑے پہ کیسے بیٹھتے تھے, ایسے ہی جیسے آج کل لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن صاحب, آپ کا سوال نوٹ کر لیا. جی اگلے مہمان ہیں امین صاحب. امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ میں بات کیجیے. جی میں تو مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ جو چودھری صاحب نے جوابات دیے نا ان کی تھوڑی ڈیٹیل. سب سے پہلے تو مکرم نذیر صاحب آپ خود چودھری صاحب کا بیان سنیں کہ دو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں قتل کا, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قتل کا حکم دیا. دو اسٹیٹمنٹ. پھر دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت آتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا, اگر آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا, تو معاذ اللہ کے آدم کو آپ اللہ مانو گے؟ پھر اس پر موبائل کی دعوت دی اور راتوں رات بھاگ گئے چھٹ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ موبائل کے لیے آتے تو فلاں پہاڑی سے آگ آتی اور فقل تعالوا ادعوا اپنا انا واپنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, سب کو جلا کے راکھ کر دیتی. جی امین صاحب, اب آپ کا 1 منٹ مکمل ہو گیا. جو آپ نے سوال کیے ان کا جواب دیتے پھر دوبارہ آپ کال کر لیجئے, ایسے کر لیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی ہادی صاحب کہتے ہیں کہ قتل کا حکم جب دیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ہے پہلے حسن صاحب کا نا, پہلے حسن صاحب. ہاں جی, روشن خیالی کے بارے میں کہ عورت موٹر سائیکل چلائے تو یہ بے حیائی ہے. آج اظہر صاحب آواز بہت کمزور ہو جاتی ہے بعض سامعین کی. میں نے تو سوال ہی نہیں سن سکا, نوٹ نہیں ہو سکا. جی حسن صاحب نے کہا کہ انہوں نے کسی کا نام لیا, کسی بزرگ کا, جو ان کا بیان سن رہے تھے, میں وہ نام نہیں پڑھ سکا. تو خلاصہ یہی تھا کہ ان صاحب نے یہ فرمایا کہ جو عورت موٹر سائیکل چلاتی ہے اور ٹانگیں کھول کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ پہلے اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پہلے گھوڑوں پہ بھی تو ایسے ہی بیٹھتی تھی. جی یہ ایک ہی سوال تھا ان کا. جی ایک ہی سوال کے 2 حصے تھے. روشن خیالی کے بارے میں نہیں, اسلام تو اللہ کے فضل سے ایک روشن خیال اور کامل مذہب ہے. ہر طرح کی صورتحال میں محدود جو شرعی لحاظ سے, یعنی شریعت ایسی ہے جس کے لحاظ سے پوری اس کی حدود قائم کی ہیں اور اس میں پورے سہولتیں موجود ہیں, کسی جگہ تنگی نہیں ہوتی. صرف یہ ہے کہ ہم بعض اپنے رواج یا اپنے طور طریقے ایسے بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی مجبوریاں بن جاتی ہیں کہ ہمیں بعض شریعت کے احکام چھوڑنے پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر روشن خیالی کا بات آتی. روشن خیالی اور بغاوت میں بڑا فرق ہے.
اور بے لگامی میں بڑا فرق ہے. روشن خیالی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق انسان اپنی عقل کو پورا استعمال کرے، یہی روشن خیالی ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس سے اس حد تک فائدہ اٹھائے جو جائز ہے. ناجائز جو ہے وہ بے لگامی ہے. تو یہاں جو آپ نے گھوڑے پر سفر کی بات کی ہے، اس وقت جو عورتوں کے لباس دیکھیں اس طرح نہیں ہوتے تھے جو آج کل عورت موٹر سائیکل چلاتی ہے، یعنی غیر مسلم عورتیں جو ہیں چلاتی ہیں تو ان کی ٹانگیں اور جسم اس طرح سا نمایاں معلوم ہوتا ہے. تو ہماری عورتیں بھی اگر اس طرح چلائیں تو وہ جائز نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت میں تقسیم کیا اس کے محدود دائرے ہیں، اور وہ روشن خیالی کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ اس سے بہت سارے جرائم، بہت سارے فتنے اور بہت ساری قباحتیں جو ہیں اس سے پورا معاشرہ بچا رہتا ہے. تو موٹر سائیکل چلانا عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اگر اس کا لباس اسی طرح ہو جس سے اس کا پورا پردہ ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں، کوئی نہیں روکے گا. کار بھی چلاتی ہیں، موٹر سائیکل بھی چلاتی ہیں. پرانے زمانے میں عورتیں جو گھوڑا چلاتی تھیں اس میں بھی وہ سنبھل کر پورا پردے میں رہ کر، حضرت خولہ کا ذکر آتا ہے، وہ پوری شہ سوار تھی اور جنگ میں انہوں نے پورا حصہ لیا شام کی جنگوں میں، اور وہ پورے پردے میں ڈھکی ہوتی تھی، ان کا چہرہ کوئی نہیں تھا دیکھ سکتا. اور اسی طرح جسم بھی ان کا چست لباس اس طرح نہیں تھا ہوتا کہ بالکل سارے عضو نظر آتے ہوں. تو روشن خیالی یہ نہیں کہ انسان اپنے کپڑوں سے اپنے ہر چیز سے باہر آ جائے اور اس کو روشن خیالی کہے، وہ تو بد لگامی ہے، انسان باغی ہو جاتا ہے خدا کے قانون سے. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، خدا تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا ہے، اور اس میں جو احکام ہے وہ انسان کے اس بناوٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان پر عمل کرنا ہی روشن خیالی ہے. اس میں تنگ نظری کسی جگہ بھی نہیں آتی. جنگ احد کی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ اور دیگر جنگوں میں بھی وہ جاتی تھی اور کام کرتی تھی، مرم پٹی بھی کرتی تھی. تو پردے کا وہ لحاظ نہیں تھا. بعض اوقات جو ان کی وہ سلوار یا جو بھی کپڑا تھا وہ پنڈلیوں تک بھی آ جاتا تھا. تو یہ جو ہے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ضرورت کے وقت بعض اوقات اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح اسلام میں پوری بڑی متوازن قسم کی تعلیم ہے، لیکن جو اس سے باہر جاتا ہے وہ پھر روشن خیالی کو چھوڑ کر بغاوت پر اترتا ہے یا بے لگامی کو اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. امین صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف میں نے کہا قتل نہیں کیا اور دوسرے نے قتل کا حکم دیا. امین صاحب آپ بات کو مروڑ توڑ دیتے ہیں، اور جو بات میں نے پہلے کی ہے کعب بن اشرف کا پوری میں نے داستان بیان کی ہے کہ اس کا اصل جرم بغاوت تھا، اور یہودی شریعت کے مطابق اور اسلامی شریعت کے مطابق اور ان قواعد کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شامل تھے، جو مدینے کی ساری سوسائٹی جتنی بھی تھی، جتنے قبیلے یا گروپ تھے، ان کی ثوابدید کے اوپر جو قواعد وہاں بنائے گئے اس میں باغی کی سزا یہی تھی. تو اسی وجہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باغیانہ کارروائیوں کی وجہ سے کہ زیادہ خون نہ بہے اس کو بغاوت کی سزا دی ہے، اور خاموشی میں اس لیے دی کہ یہود لڑنے نہ آ جائے اور زیادہ خون نہ بہے، مسلمان بھی شہید ہوں گے، وہ بھی مارے جائیں گے. تو یہ نہ ہو ایک شخص کے فتنے سے ساری قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کی بجائے ایک شخص کو کہ فتنے کو دبا دو تو ختم ہو جائے گا. تو یہ قتل توہین کا نہیں تھا، کسی طرح بھی آپ ثابت نہیں کر، ساری عمر زور لگا لیں، جتنی مرضی حیات الصحابہ قسم کی کتابوں کے حوالے دیں، وہ ساری جعلی اور بعد میں لکھی گئی کتابیں ہیں، ان میں اپنے عقائد کے مطابق ان روایات کو ڈھالا گیا ہے. اصل روایات کو لے کر تجزیہ نکالیں تو آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ یہ بغاوت اور مفسدانہ کارروائیاں اور قبیلوں کو مدینے پر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے پر ابھارنے کی وجہ سے. تو جو قتل نہ کرنے کا میں نے کہا ہے وہ توہین کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا. یہ میرا چیلنج آپ کبھی نہیں توڑ سکتے. جن کو قتل کروایا ہے یا قتل کا سزا دیا، کوئی قصاص کا تھا، کوئی اس کی باغیانہ کارروائیاں تھیں، ان کے اور جرائم تھے، لیکن توہین کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر کی سنت ہے. تو
تو یہ ان دونوں میں فرق اس وجہ سے ہے، یہ تضاد نہیں ہے. آپ بات کو مروڑ لیتے ہیں کہ ایک طرف میں کہتا ہوں قتل کیا، ایک طرف کہا کہ نہیں قتل کیا. جہاں قتل نہیں کیا وہاں توہین کی وجہ سے نہیں کیا، جہاں قتل کیا وہ بغاوت کی وجہ سے کیا. یہ واضح ہے. اس کو اب آپ جس طرح مرضی سمجھیں اور جس طرح مرضی اظہار کریں. میری بات سچی ہے اور میں نے واضح طریقے سے بیان کی ہے. دوسرا کیا تھا؟ امین صاحب وہ وفد جو آیا مبالغہ کیا انہوں نے. جی وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تھا اور حضرت آدم کے کہ دونوں بن باپ کے تھے. تو جی جزاک اللہ امین صاحب، آپ خود ہی اس طرف آگے ہیں. اس کو پڑھیں سیرت ابن ہشام میں جا کر، یا اور کیا کہتے ہیں جو تاریخیں ہیں اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، ان میں بہت ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ الولد یشبہ اباہ، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ سے مشابہ ہوتا ہے. یہ سیرت ابن ہشام کا حوالہ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد یشبہ اباہ، کہ بیٹا جو ہے اپنے باپ سے مشابہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ باپ ہو کیا کہتے ہیں خرگوش ہو اور بیٹا اس کا بلی نکل آئے، بلا نکل آئے. اور یہ نہیں ہوتا کہ بکری ہو اور اس کا بیٹا گائے نکل آئے. تو جس جنس کا باپ ہوتا ہے وہی اسی طرح کا اس کا بیٹا ہوتا ہے. الولد یشبہ اباہ وَإِنَّ رَبَّنَا، وہ کہتے تھے نا ہمارا رب اس کا باپ ہے. تو آن صلی اللہ نے فرمایا اِنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ہمارا جو رب ہے وہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آتی. وَإِنَّ عِیسیٰ عَطَا عَلَيْهِ الْفَنَا، جبکہ عیسیٰ پر موت آ گئی. اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر وہ مستقل ہونے چاہیے، وہ کبھی نہیں فوت ہونے چاہیے، وہ خدا کی جنس بنتے ہیں. لیکن یہ سب جھوٹ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دلیل دی وہ یہی تھی کہ اِنَّ عیسیٰ عَطَا عَلَيْهِ الْفَنَا. یہ انہوں نے بھی غالباً یہ جو ہے امام عبد الوہاب مختصر سیرت رسول میں بھی انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے. تو بہرحال یہ جو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رد کیا. باقی جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں ان میں عیسائیت کا پوری طرح رد ہے. اور اس میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اس کا بھی ذکر ہے. إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ بھی ذکر ہے. تو یہ جو آل عمران کی آیات ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی، مگر اس میں آپ کے لیے تو کوئی دلیل نہیں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہی ثابت ہوتی ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی علی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4167037561 4167037561. سامعین اگر آپ آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتی جا رہی ہیں اور تقریباً 7:45 ہو بھی چکے ہیں. تو اس لیے آپ کو دعوت کہ جلد از جلد اپنا سوال ہمارے پروگرام میں پیش کریں. ای میل کے ذریعے اپنا سوال آپ شامل کر سکتے ہیں QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. جی حاجی صاحب اس وقت اور ہمارے کوئی مہمان نہ ہول پہ ہیں نہ کوئی سوال ہے، اس لیے آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ہاں جی، یہ جو ہے نا چونکہ اپنے قصے اپنے عقائد کے مطابق قرآن کی آیات کی بھی تشریح کرنی جی، اور احادیث اور روایات کو انہی کے مطابق ڈالنا، اس وجہ سے عقیدے بگڑ جاتے ہیں. ورنہ اگر مستند چیزیں لیں تو مستند روایات اور احادیث کو دیکھیں تو عقائد بہت سیدھے ہیں. یہی حضرت مسیح السلام کا کام تھا کہ واپس قرآن کریم پر لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسرا پھر حدیث آتا ہے. یہ ہدایت کے 3 ذریعے ہیں. تو اپنے قصے کہانیاں اور روایات کوئی اسرائیلیات اور مفسرین کی تفصیلیں لے کر لکھنا وہ عقائد بگڑ گئے.
انہیں کو ٹھیک کرنے کے لیے مسیح السلام نے آنا تھا. جی تو اب یہ آخری وقت کتنا وقت رہ گیا؟ تقریباً 15 منٹ ہے. جی ہاں جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت تھی وہ ہم کئی دفعہ اس میں نظموں کی صورت میں بھی، اشعار میں بھی، عربی، فارسی، اردو میں بیان کرتے ہیں. آج بھی اپنے پروگرام کا اختتام حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دو تحریروں سے کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب البریہ میں بیان فرماتے ہیں، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا نبی اور سب سے زیادہ پیارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ دوسرے نبیوں کی امتیں ایک تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں اور صرف گزشتہ قصے اور کہانیاں ان کے پاس ہیں، مگر یہ امت ہمیشہ خدا تعالیٰ سے تازہ بتازہ نشان پاتی ہے. لہٰذا اس امت میں اکثر عارف ایسے پائے گئے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ پر اس درجہ کا یقین رکھتے ہیں کہ گویا اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسری قوموں کو خدا تعالیٰ کی نسبت یہ یقین نصیب نہیں. لہٰذا ہماری روح سے یہ گواہی نکلتی ہے کہ سچا اور صحیح مذہب صرف اسلام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف قصوں کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے خود ان نشانوں کو پا لیتے ہیں. لہٰذا معائنہ اور مشاہدہ کی برکت سے ہم حق الیقین تک پہنچ جاتے ہیں. سو اس کامل اور مقدس نبی کی کس قدر شان بزرگ ہے، جس کی نبوت ہمیشہ طالبوں کو تازہ ثبوت دکھلاتی ہے، اور ہم متواتر نشانوں کی برکت سے اس کمال سے مراتب عالیہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. پس مذہب اسے کہتے ہیں اور سچا نبی اس کا نام ہے جس کی سچائی کی ہمیشہ تازہ بہار نظر آئے. محض قصوں پر جن میں ہزاروں طرح کی کمی بیشی کا امکان ہے بھروسہ کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے. دنیا میں سادہ لوگ خدا بنائے گئے اور سادہ پرانے افسانوں کے ذریعہ سے کراماتی کر کے مانے جاتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ سچا کراماتی وہی ہے جس کی کرامات کا دریا کبھی خشک نہ ہو. سو وہ شخص ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں اس کامل اور مقدس کے نشان دکھلانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے، اور اس زمانہ میں مسیح موعود کے نام سے مجھے بھیجا ہے. دیکھو آسمان سے نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے خوارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور ہر ایک حق کا طالب ہمارے پاس رہ کر نشانوں کو دیکھ سکتا ہے، گو وہ عیسائی ہو یا یہودی یا آریہ. یہ سب برکات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. محمد است مام و چراغ ہر دو جہاں، محمد است فروزندہ زمین آسماں. زمین و زماں خدا نہ گوئمش از ترس حق مگر بخدا، خدا نماست وجودش برائے عالمیاں. اس کا معنی ہے کہ محمد ہی دونوں جہانوں کا امام اور چراغ ہے، محمد ہی زمین و زمان کا روشن کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں خوف کی وجہ سے اسے خدا تو نہیں کہتا، مگر خدا کی قسم اس کا وجود اہل جہان کے لیے خدا نما ہے. یہ مقام و مرتبہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھا، اور آپ کی تحریر سے، آپ کے قلم سے یہاں صفحہ کرتاس پر انڈیلا گیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں روحانی زندگی کا ثبوت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں پایا جاتا ہے. خدا کی ہزاروں رحمتیں اس کے شامل آل رہیں. بے سود ہے وہ زندگی جو نفع رساں نہیں، بے سود ہے وہ زندگی جو نفع رساں نہیں، اور لا حاصل ہے وہ بقا جس میں فیض نہیں. دنیا میں صرف دو زندگیاں قابل تعریف ہیں، ایک وہ جو خود خدائے حی و قیوم مبدأ فیض کی زندگی ہے، اور دوسری وہ زندگی جو فیض بخش اور خدا نما ہو. سو آؤ ہم دکھاتے ہیں کہ وہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے.
جس پر ہر ایک زمانے میں آسمان گواہی دیتا رہا ہے اور اب بھی دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ جس میں فیاضانہ زندگی نہیں وہ مردہ ہے نہ زندہ. اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بدذاتی ہے کہ خدا نے مجھے میرے بزرگ واجب الاطاعت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی دائمی زندگی اور پورے جلال اور کمال کا یہ ثبوت دیا ہے کہ میں نے اسی کی پیروی سے، اسی کی محبت سے آسمانی نشانوں کو اپنے اوپر اترتے ہوئے اور دل کو یقین کے نور سے پر ہوتے ہوئے پایا ہے. اور اس قدر نشان غیبی دیکھے کہ ان کھلے کھلے نوروں کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے. یہ تریاق القلوب کی عبارت ہے. ابھی کچھ وقت ہے، میں ایک اور پڑھ دیتا ہوں. جی جی. کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت عبارتیں ہیں جو ہمیں اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاتی ہیں اور عشق میں اتار دیتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر لکھتے ہیں، یہ ملفوظات جلد اول کے صفحہ 131 پر یہ عبارت ہے. فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ روح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور منور ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے. یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابد الآباد تک اس کا نمونہ اور ذل نظر آتا ہے. چنانچہ اس زمانے میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے ملتا ہے. فرمایا میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعامات و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے. اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں، ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہے، مجھے شناخت کرو. تو یہ عبارتیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہیں. ان عبارتوں کے ہوتے ہوئے کوئی اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کوئی دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کس قدر عشق و وارفتگی میں، کس قدر فریاد کے ساتھ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیض رساں قرار دیا ہے اور آپ ہی کی پیروی کے ذریعے سے جو کچھ ملا آپ کو ملا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاکم اللہ. سامعین، آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہفتے کے دن رات 8 سے 9 بجے. ہماری فریکوینسیز، یہ پروگرام ایک ہی وقت میں مونٹریال اور ٹورنٹو کی مارکیٹ میں نشر ہوتا ہے. ٹورنٹو میں 1350 AM اور مونٹریال میں 1610 AM. اگر آپ ان دونوں علاقوں میں ہیں تو آپ یہ پروگرام ٹیلی فون پہ بھی سن سکتے ہیں اور باقی جگہوں سے بھی ٹیلی فون کے ذریعے یہ پروگرام سن سکتے ہیں. ٹورنٹو میں جو مقامی نمبر ہے 647-564-1350 647-564-1350 اور مونٹریال میں ہمارا نمبر 514-609-1610 514-609-1610. اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہتے ہیں یا ہمارے سابقہ پروگرام پرانے جو ہیں ان کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca. یہاں پر نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. اور آخری گزارش سامعین آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، آپ میں سے کئی احباب ہماری توجہ دلاتے ہیں ہماری کمزوریوں کی طرف. آپ کے مشورہ جات، آپ کے محبت بھرے پیغامات ہمارے لیے باعث عزت ہوتے ہیں اور باعث حوصلہ ہوتے ہیں. اب جہاں بھی ہیں ریڈیو احمدیہ کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے مشورہ جات، اپنے پیغامات ہم تک پہنچاتے رہیں.
हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का और हमारे सामने इनके सवालात के जवाबात देने का। जज़ाकुमुल्लाह। इसी तरह मशकूर हूँ मोहतरम अजहर अहमद साहब का। आज प्रोग्राम के शुरू में उनका नाम मैं गलत बोल गया और इनकी मदद से ही ये प्रोग्राम आपको हम पेश करते हैं। और इसी तरह एक पूरी टीम है जो पस पर्दा होती है, जो बाज़ दफ़ा स्टूडियोज़ भी नहीं आती, लेकिन वो रिमोटली इस प्रोग्राम को ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि अगर कोई तकनीक की ज़रूरत होती है तो उसको पूरा करते हैं। और आखिर में सामीन आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकाला, आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, अपने सवालात से हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शते हैं। इसके साथ मुकर्रम नज़ीर और साथियों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दाखिल हैं, शुक्र खुदा का हर दिल में है, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। करते थे सदियों से जिसका वो मेहदी है आ चुका, आएगा ना और कोई अब आने वाला आ चुका। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। परचम हम इस्लाम का हरदम दुनिया में लहराएंगे, कांटे चाहे लाख बिछा दो कदम बढ़ाते जाएंगे। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।